دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اقبال کہانی کی قسط نمبر 3 سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے بارے میں۔ یہ دکھنے میں کیسے تھے؟ اقبال کے والد کے بجائے ان کے بڑے بھائی سارے اخراجات کیوں اٹھاتے؟ اقبال نے شعر کہنے کب اور کیسے شروع کیے؟ ان کے استاد کون تھے؟ سر اور راگ سے اقبال کیسے آشنا ہوئے؟ اقبال کے والد کوئی کام دھندا کیوں نہ کرتے تھے؟ اقبال نے میٹرک اور اس کے بعد کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اقبال کی پہلی شادی کیسے ہوئی اور ان کے سسر کیا کرتے تھے؟ ان کی 19 سالہ بیٹی کا انتقال کیسے ہوا؟ اقبال کا گورنمنٹ کالج لاہور میں کیسے وقت گزرا؟ یہاں انہیں حقے کی عادت کیسے پڑی؟ اس زمانے میں ان کے دوست ان کو شاعر کیوں نہ مانتے تھے؟ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اپنے بڑے بھائی کی اعانت سے اقبال نے اپنی تعلیم کے مراحل طے کیے۔ شیخ عطا محمد کا داور مضبوط جسم اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت کے سخت تھے مگر دل کے صاف۔ انہیں جتنی جلدی غصہ چڑھتا اتنی جلدی اتر جاتا۔ فوجی ملازمت ان کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ وہ ہمیشہ مغربی لباس زیب تن کرتے، لیکن سر پر سیاہ رنگ کی لنگی باندھتے، ہاتھ میں ہنٹر رکھتے۔ بہت خوش پوش تھے اور گھر میں ان کا بڑا دبدبہ تھا۔ 1891 میں اقبال نے مڈل کا امتحان پاس کیا اور 9ویں جماعت میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے شعر کہنے کب شروع کیے؟ اس بات کا جواب وثوق سے تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شعروں سے مناسبت تو انہیں بچپن ہی سے تھی۔ ممکن ہے اس عمر میں باقاعدہ طبع آزمائی کی ابتدا ہوئی ہو۔ حقانی امروہی اپنی کتاب سیرت اقبال میں تحریر کرتے ہیں، اقبال کی طبیعت کا رجحان نوعمری ہی سے شعر و شاعری کی طرف تھا۔ بچپن میں وہ اکثر فقرے ایسے بولتے جو کسی نہ کسی بحر یا وزن میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد اسکول میں اکثر چھوٹی چھوٹی غزلیں کہا کرتے تھے اور ان کو کسی قابل نہ سمجھتے ہوئے پھاڑ کر پھینک دیتے۔ سید میر حسن سے ابتدائی زمانے میں اقبال نے اصلاح لی۔ باقاعدہ شاگرد داغ دہلوی سے ہوئے۔ اقبال نے 1893 میں میٹرک کے امتحان میں فرسٹ ڈویژن لے کر کامیابی حاصل کی اور تمغے اور وظیفے سے سرفراز ہوئے۔ تب ان کی عمر 16 برس تھی۔ میٹرک کا نتیجہ 4 مئی 1893 کو نکالا اور 5 مئی 1893 کو اسکاچ مشن کالج میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک اسکاچ مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز جاری ہو چکی تھیں اور اسی بنا پر اس کا نام اسکاچ مشن کالج رکھ دیا گیا۔ اس لیے اقبال نے میٹرک کے پاس کرنے کے بعد FA کی تعلیم وہیں جاری رکھی۔ سر عبدالقادر بانگے درا کے دیباچے میں تحریر کرتے ہیں، اقبال ابھی اسکول میں ہی پڑھتے تھے کہ کلام موضوع زبان سے نکلنے لگا۔ پنجاب میں اردو کا رواج اس قدر ہو گیا تھا کہ ہر شہر میں شعر و شاعری کا چرچا کم و بیش موجود تھا۔ سیالکوٹ میں بھی شیخ محمد اقبال کی طالب علمی کے دنوں میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا تھا۔ اس کے لیے اقبال نے کبھی کبھی غزلیں لکھنی شروع کر دیں۔ شعرائے اردو میں ان دنوں داغ دہلوی کا بہت شہرہ تھا۔ لوگ جو ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے دور سے ہی ان سے شاگردی کی نسبت پیدا کرتے تھے۔ غزلیں ڈاک میں ان کے پاس جاتی تھیں اور وہ اصلاح کے بعد واپس بھیجتے تھے۔ پچھلے زمانے میں جب ڈاک کا یہ انتظام نہ تھا، کسی شاعر کو اتنے شاگرد کیسے میسر آ سکتے تھے؟ اب اس سہولت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ سینکڑوں آدمی ان سے غائبانہ تعارف رکھتے تھے اور انہیں اس کام کے لیے ایک عملہ اور محکمہ رکھنا پڑتا تھا۔ شیخ محمد اقبال نے بھی انہیں خط لکھا اور چند غزلیں اصلاح کے لیے بھیجیں۔ اقبال کی اسکول اور FA کے زمانے میں استعمال کردہ چند کتابیں محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کے کسی صفحے پر جو انہوں نے 9ویں جماعت میں پڑھی، راگ کے آلاب تحریر کیے ہیں، جس کے نیچے غالب، بیدل، ناصح کے مختلف اشعار پنسل سے تحریر کردہ ہیں۔ اس کتاب کے ایک اور صفحے پر پھر راگ کے آلاب لکھے ہوئے 2 کتب جو FA میں ان کے زیر استعمال رہیں، ان پر اپنا تخلص اقبال درج کی ہے۔ ان تحریروں سے 2 باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ راگوں کے آلاب یا فن موسیقی کے تکنیکی پہلو سے آگاہ تھے اور شعر کا جو تعلق موسیقی سے ہے اسے سمجھتے تھے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے لفظ اقبال بطور خاص FA کے سال اول میں اختیار کیا۔ سن 1893 کو جب میٹرک کے نتیجے کی خبر اقبال کو ملی تو اقبال نے سہرا باندھ رکھا تھا اور ان کی بارات سیالکوٹ سے گجرات روانہ ہونے والی تھی۔ اس روز ان کی شادی گجرات کے ایک کشمیری گھرانے میں ہو گئی۔
ان کی بیوی کا نام کریم بی تھا۔ شادی کے وقت اقبال کی عمر 16 اور کریم بی کی 19 برس تھی۔ اقبال کے سسر ڈاکٹر عطا محمد اس زمانے کے مشہور و معروف سرجن تھے اور کریم بی ان کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد مال و دولت کے اعتبار سے ڈاکٹر عطا محمد کی ٹکر کے نہ تھے۔ سیالکوٹ اور گجرات قریب قریب ہیں، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ اقبال اور کریم بی کے بزرگوں کو جاننے والے کشمیری برادری کے کسی فرد نے یہ رشتہ کرایا ہوگا۔ رواج کے مطابق والدین نے شادی طے کر دی۔ اس زمانے میں مناسب رشتہ ملنے پر کم سنی میں بچوں کا بیاہ کرنا کوئی معیوب بات نہ سمجھی جاتی تھی۔ اقبال کے والدین اس شادی میں شریک ہوئے اور بڑی چاہت سے بہو کو گھر لائے۔ کو اقبال کی بات کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس شادی پر رضامند نہ تھے۔ کریم بی سے اقبال کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ 1896 میں معراج بیگم پیدا ہوئیں۔ خدا نے انہیں سیرت و صورت سے نوازا تھا، مگر انہیں خنازیر کا مرض لاحق ہو گیا۔ بہت علاج کرائے گئے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ ان کا انتقال 1915 میں سیالکوٹ میں 19 برس میں ہوا۔ امام صاحب کے قبرستان میں اپنے دادا اور دادی کی قبروں کے قریب دفن ہوئی، لیکن خواجہ فیروز الدین کے بیان کے مطابق وہ گجرات میں فوت ہوئیں۔ اس صورت میں ممکن ہے میت کو سیالکوٹ لے جایا گیا ہو۔ 1898 میں آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ کریم بی نے اقبال کے انتقال سے قریباً 8 سال بعد 1896 میں اپنے آبائی گھر میں وفات پائی۔ گجرات میں ہی دفن ہوئی۔ 1895 میں اسکاچ مشن کالج سے اقبال نے ایف اے کا امتحان 2nd ڈویژن میں پاس کیا اور انہیں مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور کا رخ کرنا پڑا، کیونکہ اسکاچ مشن کالج میں BA کی کلاسز نہ تھیں اور وہ مرے کالج کے نام سے موسوم نہ ہوا تھا۔ ویسے سیالکوٹ کی محدود فضا سے لاہور کی وسیع تر فضا میں پہنچنا اقبال کے دینی ارتقاء کے لیے لازم تھا۔ سیالکوٹ میں اقبال کی 18 سالہ زندگی کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کی فضا میں اقبال کا پنپنا کسی صورت بھی ممکن نہ تھا۔ گھر میں وہ اپنے والدین کے احترام کے سبب ان کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔ ان کے خاندان میں صرف شیخ عطا محمد ہی کمانے والے تھے۔ شیخ نور محمد اپنا کاروبار قریب ترک کر چکے تھے اور اگر وہ جاری بھی رہا تو وقت گزرنے کے ساتھ کوئی معقول آمدنی کا ذریعہ نہ تھا۔ اسی بنا پر مالی اعتبار سے اپنا سلسلہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقبال شیخ عطا محمد کے سہارے پر تھے، کیونکہ اقبال کو اگر شیخ عطا محمد کی مدد میسر نہ آتی تو ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ علمی اعتبار سے اقبال پر اپنے استاد سید میر حسن کی شخصیت حاوی تھی اور فن شعر گوئی میں انہوں نے کچھ عرصہ داغ دلوی کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور۔ ستمبر 1895 کی ایک دوپہر ایک گورا چٹا کشیدہ قامت متناسب جسم نوجوان سفید شلوار قمیض پر چھوٹا کوٹ پہنے، سر پر رومی ٹوپی اوڑے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی سے اترا۔ یہ جوان اقبال تھے۔ ان کو اسٹیشن پر لینے کے لیے ان کے دوست گلاب دین آئے ہوئے تھے۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ گلاب دین اقبال کو ان کے سامان سمیت تانگے میں باٹی دروازے کے اندر اپنے مکان پر لے گئے۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور چند دن گلاب دین کے مکان پر ٹھہرنے کے بعد ہاسٹل میں چلے گئے۔ اقبال لاہور کے 4 سالہ زمانے طالب علمی میں اسی ہاسٹل میں مقیم رہے۔ اس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں طلباء کی تعداد 250 سے زائد نہ تھی، اس لیے طلباء کا ایک دوسرے کو جاننا اور اپنے اساتذہ کے ساتھ قریبی روابط پیدا کرنا آسان تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت کے سامنے نچلے قطع اراضی میں، جسے اب اوول کہا جاتا ہے، سنگترے اور لیموں کے بے شمار پودوں کے علاوہ بڑے بڑے درخت تھے جن پر شہد کی مکھیوں نے چھتے لگا رکھے تھے۔ موسم گرما کی طویل دوپہروں میں یہ جگہ لڑکوں اور شہد کی مکھیوں کی اماج کا ہوتی۔ لڑکے طویل درختوں کے گھنے سائے میں گھاس پر اپنی اپنی صفیں بچھا کر گھنٹوں لیٹے کتابیں پڑھتے اور ان کے سروں پر شہد کی مکھیاں بن بناتی رہتی۔ کالج کے چھوٹے ٹاور کے عین سامنے قدرے شمال کی طرف ایک پرانا برگد کا درخت تھا، جس کے تنے کے ارد گرد لکڑی کے ڈائس پر لڑکے بیٹھ کر پڑھتے یا خوش گپیاں لگاتے۔ کالج کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ مختلف قسموں کی سوسائٹیز، انجمنوں، میٹنگوں یا سالانہ اجتماعوں کا رواج ابھی نہ چلا تھا۔ اساتذہ اور طلباء کو ایک دوسرے سے ملنے یا قریب سے جاننے کے اکثر مواقع ملتے۔
اس طرح ہونہار طلباء اساتذہ کی نگاہوں میں رہتے اور اپنے اساتذہ سے پورا فائدہ اٹھاتے یا ان سے اثر قبول کرتے۔ اقبال کے لیے کالج میں دوست بنانا مشکل نہ تھا۔ چند ایک طالب علموں کو تو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ مثال کے طور پر چودھری جلال الدین ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور سیالکوٹ سے انٹرنس پاس کرنے کے بعد لاہور آ کر گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ہوٹل میں رہتے تھے۔ شعر سے خاص ذوق تھا اور ان کے اس ذوق کی پرورش سید میر حسن کی صحبت میں ہوئی تھی۔ اقبال کی ملاقات غلام نیرنگ سے جلال الدین کے ذریعے اس وقت ہوئی جب اقبال ابھی گلاب دین کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہاسٹل میں داخل نہ ہوئے تھے۔ البتہ نیرنگ اور جلال الدین ہاسٹل میں آ چکے تھے۔ ایک شام نیرنگ جلال الدین کے ہمراہ شہر کو گئے۔ باٹی دروازے کے قریب پہنچے تو اقبال آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جلال الدین نے نیرنگ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہیں شیخ محمد اقبال شاعر جن کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ہاسٹل میں اقبال کا کمرہ رفتہ رفتہ احباب کے جمگٹھوں اور شعر خوانیوں کا مرکز بننے لگا۔ ہاسٹل کی صحبتوں کے متعلق نیرنگ لکھتے ہیں، اقبال سے زیادہ صحبت کا موقع اس وقت ملا جب وہ بھی بورڈنگ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ اقبال چونکہ بی اے کلاس میں سینئر طلباء کے زمرے میں تھے، وہ کیوبیکل میں رہتے تھے۔ کھانے کا انتظام سینئر اور جونیئر طلباء کا ایک ہی مطبع میں تھا۔ صرف اس قدر تفریق تھی کہ مسلمانوں کا مطبع الگ تھا اور ہندوؤں اور سکھوں کا الگ۔ لیکن کالج کے اوقات درس کے سوا ہم دونوں کا وقت زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا اور اوقات مطالعہ کے بعد گرمی کے موسم میں رات کے وقت ان کا پلنگ ہماری ڈارمیٹری کے آگے ہمارے ہی پاس بچھتا تھا۔ اقبال کی طبیعت میں اس وقت سے ایک قطبیت تھی اور وہ کتب از جانوی جنید کا مصداق تھے۔ میں اور بورڈنگ ہاؤس میں جو ان کے دوست تھے سب انہی کے کمرے میں ان کے پاس جا بیٹھتے، وہ وہیں فرش پر بیٹھے رہتے۔ حقہ جبی سے ان کا ہمدم اور ہم نفس تھا، برنا سر بنیان ٹخنے تک تہ بند باندھے ہوئے، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو کمبل اوڑھے ہوئے حقہ پیتے رہتے اور ہر قسم کی گپ اڑاتے رہتے۔ طبیعت میں ظرافت بہت تھی، بھپتی زبردست کستے تھے، ادبی مباحثے بھی ہوتے تھے، شعر کہے بھی جاتے تھے اور پڑھے بھی جاتے تھے۔ اس ابتدائی زمانے میں کسی کو بھی اقبال میں ایک اچھا شاعر مگر عام معیار کے شاعر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ دیکھنے والوں کی کوتاہ نظری نہ تھی، بلکہ اس وقت وہ چیز موجود نہ تھی جو بعد میں بن گئی۔ قسط نمبر 3 زندہ رود۔ تو ملتے ہیں قسط نمبر 4 میں۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔